تعلیم، بلکہ میں بحیثیت مفتی جو ہے اس بستی کے جو حقوق تھے اور دینی تعلیم کے لیے جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت، تاکہ بیرل مارکیٹ دانی نمڑا کا کوئی مسلمان کل قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑے، بلکہ احمد آباد کا مسلمان کوئی میرا گریبان نہ پکڑے۔ ہر ایک کے لیے دینی تعلیم کے نظام آپ نے رمضان میں واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا، ہم نے بنا دیا ہے۔ مردوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے بھی عشاء کے بعد دینی تعلیم، صرف قرآن نہیں، پیدائش سے موت تک کے مسائل، عقائد قرآن کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح عورتوں کے لیے، عورتیں تو پڑھی رہی ہے، بہت ساری عورتیں پڑھنے آ رہی ہیں 2 سے 5 دوپہر میں، ان کے لیے اسی طریقے سے اسکول اور کالج پڑھنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بھی ہم نے اتنا علم سیکھ لے کہ جس کی وجہ سے حلال و حرام کا فرق معلوم ہو جائے، اس کی ترتیب ہم نے بنا دی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں اسکول اور کالج سے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول اور کالج جا رہا ہے تو ظہر تک وہ گھر آ جائے گا۔ آپ کے بچوں کے لیے ظہر سے لے کر کے رات 10 بجے تک عالم بنانا ہو، اس کا بھی نظام بنایا، حافظ بنانا ہو، اس کا بھی نظام بنایا۔ یا تو اسکول ہی نہیں جاتا تو نظام ہے ہی مدرسے کے اندر کھانا پینا رہنا، بچہ حافظ عالم بن نہیں رہے۔ لیکن آپ کا بچہ اسکول کہیں بھی پڑھ رہا ہے، کالج کہیں بھی جا رہا ہے، دنیا کی کوئی بھی ڈگری لے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عالم بنانا چاہے اس کا بھی نظام بنا دیا، اور حافظ بنانا چاہے اس کا بھی نظام بنا دیا، تاکہ میں میری ذمہ داری سے بری اور آپ اپنے بچے کو علم سکھا کر کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بری ہو جائے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے بھی کہ صبح سے شام تک عالمہ کا، مومنہ کا جو کورس چل رہا ہے، ناظرہ کا، ناظر قرآن وغیرہ کا جو کورس چل رہا ہے، اب جو ہے صرف قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے مکتب میں ہمارے یہاں، اس کے ساتھ جو اردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروریات مسائل، جتنا علم فرض ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی اسکول جا رہی ہے، 7ویں پڑھ رہی ہے، 8ویں پڑھ رہی ہے، 10ویں پڑھ رہی ہے، کالج کر رہی ہے، اب وہاں کس حال میں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری۔ لیکن دینی تعلیم کے لیے ایسی لڑکیوں کے لیے بھی کہ کہیں بھی اسکول اور کالج پڑھنے کے ساتھ 2 بجے سے 6 بجے تک اگر وہ عالمہ کا کورس کرنا چاہے، مومنہ کا کورس کرنا چاہے، ضروریات علم کا کورس کرنا چاہے، وہ بھی نظام بنا دیا ہے۔ غرض یہ کہ ہر جو بھی شکل ہو، جس عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو اس کے لیے بھی، کم عمر کا ہے اس کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے کاروبار والا ہے اس کے لیے بھی، گھر کام کرنے والی ہے اس کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے تعلیمی نظام بنا دیا ہے۔ یہ میری ذمہ داری تھی، پڑھنا نہ پڑھنا وہ آپ کی ذمہ داری، میرا فرض میں نے ادا کر دیا۔ قیامت کے دن بیرل مارکیٹ دانی نمرا کا کوئی مسلمان میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ میں نے پہلے ہی کہا طلب العلم فریض، بلکہ ایک اور خرابی جو ہمارے معاشرے میں نظر آئی، اس کا بھی ہم نے نظام بنا دیا کہ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے بعد دنیا کے کاروبار میں لگا دے رہے ہیں، اور دنیاوی کاروبار میں آ کر اس کا قرآن ٹھکانے لگ جا رہا ہے۔ نہ اسے قرآن یاد رہتا، بلکہ بہت سارے کے چہرے سے تو داڑھی اتر جا رہی ہے، لباس اتر جا رہے ہیں، بالوں کی بناوٹ جو ہے وہی بندر چھاپ جیسے ہو جا رہے۔ تعجب کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، عالم بنائیے، کہا نہیں اب کاروبار کرے گا، کاروبار کرے گا۔ بولے عمر 16 سال ہے، بولے گھر خرچوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ تو ایسا حافظ قرآن جس کی عمر 16 ہے، اس 16 یا اس سے اوپر ہے، اس کے لیے بھی 2 سالہ کورس دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے سارے کورس اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، رمضان سے پہلے بہت
سارے سفر کیے بزرگوں کے مشورے سے، کتابیں بھی انہیں نے دیکھی ہے، میں نے بھی نہیں دیکھی ہے کتاب کہ حافظ قرآن 2 سال اور کورس کر لے جس کی وجہ سے پیدائش سے موت تک کے مسائل، عقائد، سیرت معلوم ہو جائے، تاکہ کسی جگہ امامت بھی کرے، مسائل آئے تو حل کر سکے، بیان کر سکے، وہ سارے مسائل دو۔ اور اگر 12، 13، 14 سال کا ہے تو اس کے لیے 5 سال عالم کورس، وہ تو 9 سال کا کورس ہے، ہم نے تو 9 سال نکالے، لیکن 9 سال ابھی کسی کو بول دو اس کو چکر آ جاتا ہے کہ 9 سال حافظ بن گیا بچہ، 15 سال کا ہو گیا، 9 سال عالم ہے تو شادی کب کرے گا، میں دادا کب بنوں گا، پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے 5 سال کورس، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اور یہ ویڈیو جب آپ تک پہنچے تو ایک ایک مسلمان تک پہنچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر آپ ایک بات جانتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے، علم کے لیے ضرورت کی ہے، اگر آپ نہیں پہنچاتے تو آپ بھی گناہگار ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے۔ اس لیے مسلمانوں، میں نے جو حدیث بیان کی کہ مسلمان پریشان کیوں ہے، 3 وجہ۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، نام کا مسلمان، ڈاکیومنٹ میں مسلمان، باقی زندگی سے مسلمان نہیں۔ دوسرا ولا یبقى من القرآن الا رسمه، یہ قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن صرف باپ کی میت اور کیا ہے قرآن خانی، دکان کی اوپننگ، کاروبار کی اوپننگ کے لیے کر دیا اس نے۔ تیسرا وہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں تو شاندار بنے گی لیکن مسجدوں میں عبادت کرنے والے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، ان ہدایتوں سے وہ مسجدیں خالی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔